تو یہ ہے احتجاج ٹو سینسٹائز دیٹ ایشو جس میں پبلک بھی انوالو ہے، اور پبلک انوالو کوئی تھوڑی بہت ہی نہیں ہے، پوری پبلک انوالو ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز انوالو ہیں. جہاں تک ہمارا مسلم لیگ نون کا سٹینڈ ہے، ان کا جو دفاع پاکستان کا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن مسلم لیگ نون کا اپنا ایک سٹینڈ ہے جس میں ہم لوگ فلور آف دی ہاؤس بھی ہمارے پاس ہے. نہیں وہ تو ہاؤس تو آپ کے پاس ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، ممبرز بھی آج بھی جو سب سے پہلے جو سپیچ لیکن ہوا کیا نیٹو کے حوالے سے، آج ہمارے اپوزیشن لیڈر جو ایکٹنگ ہے ان کی ابھی سپیچ ختم ہوئی ہے، انہوں نے بڑی واضح انداز میں یہ کنڈیم کیا ہے کہ یہ اس میں پارلیمنٹ کی سبکی ہوئی ہے، پارلیمنٹ کو اس میں زیرو کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور خاص طور پہ ان حالات کے اندر کہ جب آپ نیٹو سپلائی بحال کر رہے ہیں 8 ماہ کے بعد، اور اس 8 ماہ کے بعد جب آپ بحال کرنے جا رہے ہو تو آپ نے اپنی کوئی کنڈیشن ہی نہیں رکھی، آپ سیدھا لیٹ گئے ہو. بالکل. تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ شرمیلا سے میں پوچھ لیتی ہوں. شرمیلا، یہ پارلیمنٹ کی سبکی ہوئی، حکومت کی فتح ہوئی، اور حالات مزید خرابی کی جانب کہا جا رہے ہیں، اور واحد حل اس کا جو بھی گفتگو کا حاصل ہے وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ جلد سے جلد انتخابات کرائے جائیں. اسما دیکھیے، ایک بڑی سیدھی سی بات ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ کی ایک ریزولوشن آیا تھا جس کے اوپر سب بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کی سبکی ہوئی ہے، مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس ریزولوشن میں کہاں لکھا ہے کہ نیٹو سپلائز نہیں کھولنے؟ کہاں لکھا ہے؟ آپ مجھے پڑھ کے بتا دیجئے. نہیں، کنڈیشن تھی نا اس کی سفارشات میں مشروط کر دیا گیا تھا. ڈرون حملے ہی چلے ہم کہتے ہیں کہ وہ کہا گیا تھا کہ نہیں ہوں گے، اس کے بعد ہم نے دیکھا تقریباً 26 حملے ہوئے سلالہ کے بعد، اور ریزولوشن کے بعد جو ہے 12-14 کے قریب جو ہے میں نے پڑھی، اور میں اس پارلیمنٹ میں نہیں ہوں، آپ شاید اس پارلیمنٹ میں، آپ نے شاید سے پڑھی نہیں، آپ شاید بیٹھے بھی تھے وہاں پر، اور جب وہ یونانیمسلی پاس ہوئی ہے. دیکھیے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو گراؤنڈ لائنز آف کمیونیکیشن ہے اس میں کوئی ایمونیشن پاس نہیں ہوگا، یہ لکھا ہے اس کے اندر. اس کا مطلب کیا ہے؟ باقی چیزیں جانے دیں. دیکھیے ابھی یہ بڑی بلند و بالا بات کر رہے ہیں کہ جی ابھی جو آپ نے اجازت دی گئی وہ جائیں گے، افغان آرمی کے نام پہ جائیں گے لیتھل ویپنز. نہیں، مجھے کمپلیٹ کرنے دیں پلیز. دیکھیے بات یہ ہے کہ 7 ماہ تک ہم نے تو نیٹو سپلائز کا راستہ روکا، ہم نے بند کر دیا، ہم نے شمسی ایئر بیس جو یہ دے گئے تھے نواز شریف صاحب، ہم نے وہ واپس لیا، ہم نے بون کانفرنس کا بھی بائیک آؤٹ کیا. یہ چیزیں تو یہ کہتے تھے ہم کر ہی نہیں سکتے. خدا کی قسم اسما کہ اگر اس وقت نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوتے یا عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہوتے تو میں آپ کو یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ یہ بہت پہلے لیٹ چکے ہوتے. جو یہ آج باتیں کریں نا، ہم نے تو بڑا سٹینڈ لیا. اور میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، پلیز ہر چیز کی ذمہ داری آپ براہ راست حکومت وقت پہ نہ ڈالیں. یہ جو فیصلے ہوتے ہیں، اور جس طریقے سے آپ کی فورن منسٹر نے ابھی کہا ہے نا، ربانی کھر صاحب نے، کہ بند کرنے میں بھی اور کھولنے میں بھی پولیٹیکل لیڈرشپ بھی شامل ہے اس فیصلے میں، اور ملٹری لیڈرشپ بھی شامل ہے. آپ بلائیں نا ISPR سے، کوئی بلائیں، آپ فوج سے بلائیں، پوچھیں ان سے کیوں کھولا ہے. دیکھیے شاہ محمود قریشی صاحب بڑے قابل احترام ہیں، یہ رہ چکے ہیں فورن منسٹر، یہ جانتے ہیں کہ ملکوں سے تعلقات کی کیا اہمیت ہے، کس نوعیت پہ ہونی چاہیے، کس طریقے سے معاملات ہوتے ہیں، اور ہماری کیا ہماری کیا ضروریات ہیں، ہماری کیا کمزوریاں ہیں. دیکھیں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے اسما یہ کہنا کہ حکومت مستعفی ہو جائے، الیکشن کرا دو، فلاں کرا دو، یہ ان کا کام ہے. یہ بھی اپوزیشن کے اندر ہے. سو از PMLN، اور عمران خان صاحب تو اس وقت پارلیمنٹ میں ہے ہی نہیں. یہ چیزیں اس وقت اچھی لگتی ہیں. جب آپ ایک رسپانسبل پوزیشن پہ ہوتے ہیں، حکومت میں ہوتے ہیں، آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. کوئی چیز نہیں چھپائی گئی. ہم پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں یہ تمام معاملات جو ہے ہم نے پارلیمنٹ کے سپرد کیے، وہاں سے ریزولوشن آیا. بالکل چلے اسی پہ اعتراض ہو رہا ہے. میں فرید فراچہ صاحب سے پوچھ لوں، سب کے سامنے لے کے آئے، پارلیمنٹ کے سامنے لے کے آئے، DCC میں اس کا اپروول دیا گیا. اور مجھے عباس اختر صاحب کا ایک کالم یاد آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے آپ کی ڈیوٹی لگائی، شب برات ابھی گزری ہے تو پٹاخے وغیرہ چھوڑ دیں، اور ابھی بھی آپ اس طرح کے لانگ مارچ کر دیں، تو کیا اس سے واقعی تبدیلی ہے؟ ایک بات کر دوں. جی قریشی صاحب، پارلیمنٹ نے ایک چیز اور کہی تھی. پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب جتنے معاہدے ہوں گے وہ زبانی کلامی نہیں ہوں گے، ان رائٹنگ ہوں گے، اور ان کو جو پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی ہے ان کو ویٹ کرے گی، اور ویٹ کر کے اپنی سفارشات مرتب کرے گی. اب یہ سارا پروسیس جو ہے اس کو بائی پاس کیا گیا ہے، اور اس لیے آپ پارلیمنٹ کی سوورنٹی کی بات کرتے ہیں تو یہاں پارلیمنٹ کو بالکل اگنور کر دیا گیا ہے. ٹھیک.
تو پارلیمنٹ کو اگنور کر دیا گیا. اور یہ بات بالکل واضح ہے, یعنی یہ ہے کہ جی پارلیمنٹ تو کہیں نظر نہیں آتی, اور یہ بات کہنا جی کہ ہم نے سب کو اعتماد میں لیا, سب کو کہا, کس کو لیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ملٹری سے پوچھیں, آئی ایس پی آر سے بھی آپ جا کے پوچھ لیں کہ کون بورڈ تھے سارے کے سارے. اور وہ اگر ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ چاہے عسکری قیادت ہو چاہے سیاسی قیادت ہو, ان کو جو فیصلے کرنے چاہیے وہ ملک اور قوم کے مفاد کے اندر کرنے چاہیے, اگر وہ بھی ساتھ شامل ہیں تو وہ بھی جواب دے ہیں. اس لیے یہ بات جو ہے وہ کر دینی کہ ان کو اعتماد میں تو قوم کو لینا ہے, اعتماد میں تو آپ نے پارلیمنٹ کو لینا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ بات واضح ہے, یعنی ہمارے بھائی جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جناب ان کا لانگ مارچ جو ہے اس میں مطالبہ بڑے واضح مطالبہ ہیں. ہم نیٹو سپلائی کے بند کرنے کا مطالبہ ہے, اور یہ ایک لانگ مارچ نہیں ہے, یہ سیریز ہے, یہ اس کے بعد چلیں گے, پھر چلتے رہیں گے. نہیں تو اس کے چلنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بند کر دیں گے؟ سمجھتے ہیں کہ یہ بند ہوں گے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہوتی ہیں. اور پھر میں یہ ان سے بھی یہ کہوں گا کہ جہاں پر ہمارے ممبران اسمبلی کی استحقاق چھوٹی چھوٹی باتوں پہ متاثر ہو جاتا ہے کہ جناب ایک تھانے دار نے میرا فون روک دیا, تحریک استحقاق آ جاتی ہے, تو یہ کیا صرف ایک لیڈر آف دی اپوزیشن کی تقریر سے بات ختم ہو جاتی ہے؟ پوری کا پارلیمنٹ کا استحقاق تباہ و برباد ہو گیا. جی پراچا صاحب سے میری گزارش ہوگی, یہ بے معنی یہ جو انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے یہ مارچ کا, اس کی بجائے اگر یہ واقعی سیریس ہیں کہ نیٹو سپلائی رک جائے, ڈرون اٹیک رک جائے, تو یہ جہاد پہ چلے جائیں افغانستان لڑے جا کے وہاں پر نیٹو جہاد پہ چلے جائیں. یہ بے معنی نہاری پائی کی جو مارچ ہے یہ بے معنی ہے. جی کیا ہے, واٹ از اٹ, اس کا کیا رزلٹ ہے؟ اب یہ سیاست, یہ جب مشرف کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے حکومت کے اندر, شرمیلا پر ڈرون اٹیک, شرمیلا کو بات کر رہے ہیں قریشی صاحب, اگر ہم ان کی بات سن لیں, ان کو اس وقت تو کوئی بھی چلبلی نہیں ہوئی, آرام سے بیٹھے ہوئے تھے حکومت میں. چلیں آپ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوا نا, شرمیلا بات سن لیں قریشی صاحب کی. جی قریشی صاحب. آسما میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پہلا معاہدہ تھا اس سپلائی کے بحال ہونے سے پہلے, بند ہونے سے پہلے, اس میں جو ان سپلائرز کی سیکیورٹی تھی نا وہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری نہیں تھی. اب یہ گورنمنٹ بتائے کہ کیا انہوں نے اب ان کی ذمہ داری لے لی ہے یا نہیں لی, اس پہ ابہام ہے, پوزیشن واضح نہیں ہے, نمبر ایک. نمبر دو, بلوچستان کی حکومت نے واضح طور پر کہہ دیا ہے, ان کی گورنمنٹ نے, کہ ہمارے پاس ویودال پرسنل نہیں ہے, ہم ان کی سیکیورٹی انشور نہیں کر سکتے. اب آپ نے اجلت میں سپلائیز کھول دی, معاہدہ آپ نے قوم کے سامنے نہیں رکھا, اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ابھی اڑتی خبریں آ رہی ہیں دائیں بائیں, لیکن پارلیمنٹ کے سامنے, قوم کے سامنے کوئی چیز ان رائٹنگ ہے نہیں. تو اب فرض کیجئے اگر ان سپلائیز میں رخنہ اندازی ہوتی ہے, وہاں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے, لوگ ان کی جانیں متاثر ہوتی ہیں, تو ذمہ دار کون ہوگا؟ ان کو اس کی ذمہ دار کون ہوگا؟ حکومت وقت ہوگی, ذمہ دار تو حکومت وقت ہوگی. بھٹا صاحب پارلیمنٹ کو مجھے مختصراً بتائیں گے استحقاق مجروح ہوا یا نہیں؟ ان کا پوائنٹ تو بڑا ویلڈ ہے. بالکل مجروح ہوا ہے, اس لیے مجروح ہے کہ جو پارلیمنٹ کی جوائنٹ سیشن کی جو ریزولوشن تھی, جس میں یہ ابھی کہا گیا تھا کہ جوائنٹ سیشن کی جو ریزولوشن ہے انہوں نے پڑھی ہے, تو میں تو کہنا چاہتا ہوں کہ 3 پوائنٹ ہی پڑھ لیتے تو کافی تھے. نمبر 1 کہ کیا ڈرون اٹیکس کو مشروط نہیں کیا گیا, کیا اس کو سینسیٹائز کرنے کے لیے کہ بھائی ہماری جو سوورینٹی ہے اس کے اوپر آپ اٹیک نہ کریں, یہ نہیں رکھا گیا اس جوائنٹ سیشن کے اندر. اور دوسرا کہ کیا یہ جو سپلائیز ہیں اس کو ہم نے مشروط نہیں کیا کہ پاکستان کی جو انڈیپینڈنس ہے, پاکستان یہ خاص طور پہ اسلحے کے حوالے سے یہاں پہ جو ترسیل ہوگی that will not be allowed. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بتائیں کہ اتنی مطلب یہ جو اتنی بڑی جو ریزولوشن تھی اس کے اندر پاکستان کے حوالے سے, پاکستان کی انٹیگریٹی کے حوالے سے, پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے کچھ نہیں لکھا گیا. تو پھر اس پارلیمنٹ میں سر آپ بیٹھے کیوں ہیں؟ بڑے افسوس کے ساتھ, بڑے ایک اس افسوس کا اظہار ہی کریں گے کہ پھر آپ اتنی بڑا استحقاق مجروح ہوا تو پھر شاید آپ لوگ اس پہ اعتراض نہیں کریں گے. استحقاق دیکھیں نا, یہاں پہ جو استحقاق کی بارے میں باتیں ہوتی ہیں نا, پاکستان کا ریلی آ رہی ہے, تو میں درخواست کروں گا کہ نون والے پھر پارلیمنٹ پہ مت بیٹھیں, یہ پارلیمنٹ کے باہر نکلیں, اور باہر نکل کر جو اپنا موقف پیش کر رہے ہیں, اور درست موقف ہے ان کا,
وہ موقف باہر پارلیمنٹ کی گیٹ پر آ کے پیش کریں. پارلیمنٹ کو اگر یہ چاہیں تو جیم کر سکتے ہیں, لیکن یہ ایسا نہیں کر رہے. دیکھیے اگر ایسا نہیں کرے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ پھر کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ پھر کیا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, ہم نے پارلیمنٹ کے فلور کو بھی اللہ کے فضل و کرم سے قومی مفادات کے لیے استعمال کیا ہے. ہم اس سے پہلے بھی پارلیمنٹ کے باہر بھی نکلے ہیں, ہم نے دھرنے بھی دیے ہیں جہاں پہ ایشوز کو سینسیٹائز کرنے کی ضرورت ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایشوز کو ایڈریس کرتے ہیں, لیکن ان کا پوائنٹ ویلڈ ہے کہ آپ باہر نکلیں, ان کا استقبال کریں, ان کو جوائن کریں لانگ مارچ میں, ان کو جوائن کریں. ہم نے جب لانگ مارچ کیا ہے تو کئی جو لیڈر تھے وہ اندرون بالکل بیونڈ بارڈرز چلے گئے. اب مجھے بریک لینی ہے, بریک لیتے ہیں, اسی پہ مزید ہم بات کریں گے. نیٹو سپلائی لائن کے حوالے سے لانگ مارچ کیا نئے سیاسی انتخاب, سیاسی مارکے کی اس پہ تیاری ہے, اور حکومت وقت کیا عدلیہ کے ساتھ ساتھ کسی اب فوجی ادارے کے ساتھ بھی لڑنے جا رہی ہے, کچھ نئے بلز آ رہے ہیں, اس پہ بھی ہم بات کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد.